السلام علیکم۔ اس سے پہلے بلاگ میں ہم بات کر چکے ہیں کہ زندگی اصل میں پریورٹیز کا نام ہے۔ ہمیں اپنی پریورٹیز جو ہے ویل ڈیفائن ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور صحیح پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے کام ہم نے کرنے ہیں، کون سے کام اچھے ہیں، کون سے کام برے ہیں، صراط مستقیم کیا ہے، کیسے اس پہ چلیں۔ تو خلاصہ ہم نے یہ کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والے کام کریں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ بھی آپ پیسے نہ کمائیں، آپ اچھی لائف نہ گزاریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث شریف میں یہ فرمایا ہے کہ اپنے جو آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور جو مختلف مسئلے مسائل، اس میں آپ آسانیوں والے فیصلے کریں، تنگیوں والے فیصلے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ اپنے جسم کو اذیت دیں تو اس سے اس کو کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو بدھا کو کتنے سالوں تک، 20 سال تک تو وہ نروان کی تلاش میں رہا تھا اور اڈلٹ ایج میں گیا تھا، اور آخری عمر میں جب وہ کئی سالوں تک جنگلوں میں بیٹھا رہا درخت کے نیچے، اور یہاں تک اس نے اپنی خوراک پہ بھی قابو پا لیا تھا کہ 12 دانے چاول کے اور 12 قطرے پانی کے یا دودھ کے وہ پیتا تھا، اس طرح کی کچھ ہے۔ مطلب خوراک اس نے بہت کم کر لی تھی، ایک ہی طرح سے وہ بیٹھا ہوا تھا، ایک ہی درخت کے نیچے بیٹھا تھا کئی سالوں تک۔ تو اس کو نروان جو حاصل ہوا، نروانا، جو کہ سچائی کا رستہ جو اسے پتہ چلا، یا اس کے اوپر جو حقیقت منکشف ہوئی، وہ یہی تھی کہ جسم کو تکلیف دے کے آپ اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو تکلیف دے کے اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ جو کام یہ بدھا نے اتنے عرصے پہلے یہ چیز بھانپ لی تھی، پتہ کر لی تھی کہ لوگوں کو خوش کریں۔ ہم جو دین آخرت کے پیروکار ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم بڑے فخر سے ان کی امت میں ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن جو انہوں نے ہمیں چیزیں کہی ہیں، لائف کس طرح سے گزارنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں بتایا، وہ تو ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ اگر ہم مولوی بن جاتے ہیں تو ہم بڑے کٹر مولوی بن جاتے ہیں۔ اس وقت بھی 70% مولوی جو ہے ان کی خواہش یہ ہے کہ جو مسلمان ان سے پوچھے، ان کی مرضی پوچھ کے اس کے اوپر چلے، وہ صحیح مسلمان ہے۔ وہ مسلمان جو اپنی مرضی کرتا ہے وہ ان کے نزدیک صحیح مسلمان نہیں ہے۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ میں بڑی سمپل سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ لوگ جن کو کوئی عذر ہو تو وہ اگر بیٹھ کے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، اشارے سے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ نماز ضرور پڑھو، کسی بھی طریقے سے پڑھو، کیونکہ نماز وہ ہے جس میں آپ اللہ کے حضور 5 دفعہ دن میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی حاضری لگاتے ہیں، عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے راستے پہ چلوں گا، میں وہ کام کروں گا جو تجھے خوش کرنے والے ہیں۔ نماز تو بس یہی ہے نا، اتنی حاضری لگائی ہے آپ نے، جو طریقہ بتایا ہوا ہے اس کے مطابق، کیونکہ عبادات میں جو طریقہ بتایا ہوا ہے وہی آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں وہ ہوگی نہیں ہوگی، مولوی یا کوئی دوسرا بندہ اس کا فیصلہ کر نہیں سکتا۔ اس کو کیا پتا کہ کس کی نماز قبول ہونی ہے کس کی نہیں ہونی۔ نماز اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے، کسی اور نے نہیں کرنی۔ کوئی مولوی جو اس چیز کی نہ گارنٹی دے سکتا ہے، جو مولوی ہے وہ اگر آپ کو گارنٹی دے نہیں سکتا کہ میں اسی طریقے سے پڑھو تو نماز ساری قبول ہو جائے گی، کیونکہ قبولیت میں خوشبو و خوشبو بھی ہے، صاف نیت بھی ہے۔ جو آپ نیت کرتے ہیں وہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی نیت اندر دل سے ہونی چاہیے۔ اگر دل سے نیت ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ خام خواہ میں ہمارے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، میرے بہت اچھے خیر خواہ ہیں وہ، لیکن وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ جی وہ فلاں مولوی صاحب مسجد میں خطبہ دے رہے تھے جمعہ والا، اور کہہ رہے تھے کہ ایسے ہی ہم لوگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ہم نے رخصت دی ہوئی ہے، ہم جو ہے وہ اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں۔ بھائی اگر کسی کی کمر میں درد ہے تو کمر میں
درد کم ہے یا زیادہ ہے مولوی صاحب کو تو نہیں پتہ. اگر کسی کے گھٹنوں میں درد ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے مولوی صاحب کو تو نہیں پتہ. اب اس کی مثال یوں بھی لے لیں, آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں, آپ کی کمر میں درد ہے, آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں, اس سے درد زیادہ ہوتا ہے. ڈاکٹر جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو کہتا ہے آپ ڈرائیونگ نہ کریں. اب آپ دیکھیں جو آپ کا ڈرائیونگ انسٹرکٹر ہے اس کے کہنے پہ آپ نے ڈرائیونگ نہیں چھوڑی ہے, آپ نے ڈرائیونگ چھوڑی ہے ڈاکٹر کے کہنے پہ. کیونکہ جو ہیلتھ میں جو بندہ ہے وہ بندہ اس کا ماہر ہے, وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ اٹھنا بیٹھنا کس طریقے سے ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بھلے وہ نماز میں ہو, بھلے وہ ڈرائیونگ میں ہو, بھلے کسی میں بھی ہو. یہ ڈاکٹر کی ٹریٹری ہے, یہ مولوی صاحب کی ٹریٹری نہیں ہے. نہ مولوی صاحب سے پوچھنے جاتے ہیں کہ مولوی صاحب ڈرائیونگ نہیں کر سکتا, میری کمر میں درد ہوتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس اجازت دیتے ہیں. یہ نہیں, ہم نہیں جاتے. نماز میں بھی مولوی صاحب سے پوچھنے کی یہ ضرورت نہیں ہے. مولوی صاحب سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں نماز میں کیا پڑھوں, جو اس کی طریقے پڑھنے کے جو طریقے ہیں, کیونکہ عبادت کے طریقے جو ہے وہ ہم اپنے پاس سے نہیں بنا سکتے. یہ پوچھنے کے لیے مولوی صاحب ہوتے ہیں, یہ پوچھنے کے لیے نہیں ہوتے کہ بھئی میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا. یہ آپ نے خود ڈیسیجن لینا ہے, آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنا رشتہ بنایا ہوا ہے, اس رشتے کے حساب سے آپ نے بنانا ہے. آپ نے اپنے اوپر کتنی پابندی رکھنی ہے. دیکھیں پابندی جو ہوتی ہے, جو ہم پابندیاں لگاتے ہیں اپنے اوپر, وہ جبری پابندیاں نہیں ہونی چاہیے, بلکہ وہ والنٹیئر ہم نے پابندی لگانی ہوتی ہے. آپ وہ کام کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. یہ تو پھر بھی کسی حد تک بات ماننے والی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کھا لیں, کوئی چیز بھی آتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں میں نے آدھی کسی اور کو دینی ہے, ساری کسی اور کو دینی ہے, یا میں نے روزہ رکھنا ہے. اگر آپ بھوکے ہیں, آپ کے پاس کھانے کو ہی نہیں ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. آپ قدرت رکھتے ہیں تو آپ والنٹرلی وہ کام کرتے ہیں, تو مائٹ بھی اللہ کو پسند آ جائے, پھر بھی اس کی پسند کا حساب دیکھنا ہوتا ہے. ہم نے اس میں دوسرے لوگوں کو یہ اختیار دینا شروع کر دیا ہے, اس کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. ڈیفیکلٹیز تو پیدا کرنی ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ آسانیوں والے کام ڈھونڈو بھائی. مذہب جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ اس کو مشکل بنا دے. نماز کو مشکل نہ بنائے, اسپیشلی جو فرض نماز ہے اتنی پڑھیں جتنی پوری ہے لوگوں کے سامنے. آپ نے جو لمبی کرنی ہے نماز, جو زیادہ نفل پڑھنے ہیں, بہت زیادہ خوش کرنا ہے, اور باقی جو سارے مسئلے ہیں وہ آپ کو علیحدگی میں کرنے چاہیے, جب آپ اکیلے ہو, جب آپ اور اللہ ہو اور کوئی نہ ہو دیکھنے والا. یہ کام اس وقت کرنے ہوتے ہیں. مسجد میں جا کے لمبی لمبی رکعتیں نیند کے, اور وہاں پہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کم سے کم گزاریں. ہاں بڑی مسجد ہے, جگہ بہت زیادہ ہے, لوگ بہت زیادہ ہیں, آپ کو لوگ پہچانتے نہیں ہیں, پھر آپ کر لیں گھر میں. چلو میں جا کے ہو سکتا ہے مجھے نہ موقع ملے. اول تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ گھر میں ہی کریں. تو اعمال جو بھی ہوتے ہیں وہ لوگوں کو نہیں دکھانے ہوتے, نہ ہی وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے. جو بھی اعمال ہیں یہ یاد رکھیں, سارے کے سارے اعمال جو بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں اس سب کا حساب ہوگا. صرف نماز کا حساب نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز کا حساب ہوگا, باقی جو ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا, اس کا بھی حساب ہوگا. اگر ہم ٹی وی نہیں دیکھ رہے, خالی بیٹھے ہوئے گپے مار رہے, اس کا بھی حساب ہوگا. حساب تو ہونا ہی ہے. یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, ہماری بہت ساری غلطیوں سے معاف کر دینی ہے. وہ بار بار کہتا ہے کر دے گا کر دے گا, جب وہ کہہ رہا ہے تو وہ کر بھی دے گا. اس کا کون سا کوئی مسئلہ ہے. اگر اس نے نہ کرنی ہوتی تو پہلے ہی کہتا ہے خبردار اگر ابھی کوئی ہلا تو میں نہیں چھوڑوں گا. لیکن وہ کہتا ہے وہ کوئی نہیں ہلا میں تم چھوڑ دیا. لیکن ایز اے ہول اللہ نو منن والے بنو, اللہ کے کہنے تے چلن والے بنو. وہ سامنے بغاوت نہ کرو, وہ سامنے آکڑ کے نہ کھڑے ہو. یہ چیز انہوں پسند نہیں ہے. کدی بھی یہ چیز نہ کرو کہ بھئی تسی میں بہت تھانے خواہ, میں جو کچھ کرنا ہے وہی ہونا چاہیے. تھوڑی چیزیں, چھوٹیاں چیزیں نے, یہ اپنی میں ضرور مارنی پڑتی ہے, لیکن میں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ تسی اپنے آپ کو ختم کر دو. کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کے سامنے بھی غرور تکبر اللہ تعالیٰ کی ذات میں سے وہ تو چلتا رہے تو ٹھیک ہے, لیکن ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کی کر دے گا, اسے کتنے رہ جائیں گے. محبت کا رستہ اختیار کرو. اللہ اور وہ رسول راضی کرن دی نیت دے نال
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਅਗਰ ਇਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ کہ میں اللہ اور ਉਹਦੇ رسول نے کہا ہے کہ تو اپنے بندیاں دے نال اچھے طریقے نال مل، یہ بھی نیکی چ لکھی جائے گا، بہت وڈی نیکی چ لکھیا جائے گا۔ اگر منہ دے تے غصہ خشونت دے نال تسی جڑا ہے وہ سلام دا جواب دیندے ہو، پسند نہیں ہے۔ ہاں کتے کوئی ضروری گل ہوئے، کتے کوئی ایسا مسئلہ ہوئے جتھے دی ضرورت محسوس ہوندی ہوئے، کوئی مخصوص حالات، کوئی ایسے بندے نے جنہوں سبق دینا ہوئے، یا کوئی محفل میں یاد نہیں آ رہی کوئی ایسی مثال، اتنے ضرور یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، لوگوں کو حقارت دی نظر نال نہیں دیکھنا چاہیے۔ کوئی بہت سارے لوگ دنیا دے وچ ایسے نے جڑے تھوڑے نالوں گھٹ معلومات رکھتے ہیں، جڑے تھوڑے نالوں گھٹ قابل ہیں، لیکن عزت نفس سب کو پیاری ہوتی ہے۔ انپڑھ آدمی کی بھی عزت نہیں ہونی چاہیے جنی پڑھے لکھے دی ہوتی ہے، عزت نفس کسی کی بھی گھٹ نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ بھی ایڈا ماڑا نہیں ہوتا کہ تسی انہوں نظر انداز کر دو، بلکہ جڑے بندے نوں نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ دے واسطے شاید سختیاں بھی ہونیاں نہ ہوں۔ جنہ کو دا ذہن ہے، جنہ کو اللہ تعالیٰ نے انہوں ذہن دیتا ہے، وہ کو پوچھنا بھی انہیں وہ حساب نہیں۔ اے نہیں ہو سکتا کہ تواڈے کولوں تانوں عقل دتی نہ ہوئے تو اس عقل دا سوال بھی آ جائے، بھاویں ایم سی کیوز ہون، بھاویں کوئی بھی کوشچن ہو۔ یہ پرچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آؤٹ کیتا ہے، جڑا آؤٹ ہویا پرچہ ہے وہ چوں ہی ہونا ہے، باہر دے پرچے چ کچھ نہیں ہے، یہ باہر کچھ نہیں ہے۔ یہو جہا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ بھئی یہ چیز سمجھ نہ آئی، جنہوں سمجھ نہیں آئی انہوں معافی ہے۔ ہاں زندگی دے قاعدے قانون دیکھ کے کچھ چیزاں جڑیاں نے وہ بندے نوں سمجھ آ جاندیاں نے، جان بوجھ کے انجان بنے گا وہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ہے، وہ نبی بھی ذمہ دار نہیں ہے، اتھے آ کے پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ ہن بھی اسی ایک دنیا جڑی ہے، عمران خان دے وہ الفاظ تسی یاد کرو جدوں کہندے سی کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے مخالف نہ ہو، عدلیہ وہ دے خلاف، طاقتور حلقے وہ دے خلاف، بہت عقل مند سمجھنے والے حلقے وہ دے خلاف، ادھے تو زیادہ میڈیا وہ دے خلاف، بیوروکریسی ساری دی ساری وہ دے خلاف، پولیس وہ دے خلاف، فوج وہ دے خلاف، معاشرے دے مطلب پرست لوگ وہ دے خلاف، معاشرے دے وہ لوگ ساڈے ملک دے جڑے اپنے آپ مال بنا رہے بے ایمان ہیں، رشوت لین والے، رشوت دین والے وہ دے خلاف، بے ایمانی ذخیرہ اندوزی کرنے والے وہ دے خلاف، ملاوٹ کرنے والے وہ دے خلاف۔ اس تو علاوہ ایک کیٹیگری رہ گئی ہے میر جعفر کبیر صادق وہ دے خلاف، وہ باہرلے جڑے مخالف نہیں انہوں کا تو کی کہنا، ساڈے لوگوں تو اچھی طرح جڑے ساڈے عوام ہیں انہوں بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہے کہ امریکہ ساڈے خلاف کیوں ہے، انہیں رہنا ہے خلاف، کیوں مسلمان اسرائیل نوں اس طرح معافی نہیں دے سکتے جس طریقے نال وہ منگتا ہے یا جس طریقے نال وہ کلیم کر رہے ہیں۔ سب کانٹیننٹ دے جڑے مسلمان ہیں یعنی پاکستان دے، انڈیا دے تو میں ہوں نہیں کہہ سکتا، انہاں بیچاریاں دے نال تو بہت مشکل ہو گئی، لیکن جڑے پاکستان دے مسلمان ہیں انہاں واسطے کی مسئلہ ہے؟ انہاں واسطے انڈیا اور اسرائیل یکساں مسئلہ ہے۔ انڈیا بھی سانوں دبانا چاہتا ہے، ساڈے دین نوں بھی دبانا چاہتا ہے، ساڈے سماج نوں بھی دبانا چاہتا ہے، جسٹ اسی انہاں دے تھلے لگ کے رہیے، سب سرونٹ بن کے رہیے۔ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، دس از دا پرابلم۔ انڈیا ہوئے یا اسرائیل ہوئے، امریکہ انہاں دا ساتھی بنے، برٹش انہاں دے ساتھی سی، انہیں ساتھی نہیں سی حالے تک، تاں ہی ساڈا انگریزاں نال گزارا ہوندا بھی ہے، امریکہ نال ساڈا کدی گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ لڑائی کسی نہ کسی ٹائم ہونی ہی ہونی ہے جی طالبان نے لڑی ہے، طالبان نے سارے مسلمانوں کی لڑائی لڑی ہے، یاد رکھو۔ اس واسطے وہ جو بھی ہے جس طرح بھی ہے لیکن انہوں نے معافی رکھنا چاہیے، انہوں نے سارے مسلمانوں کی لڑائی لڑی۔ باقی رہ گئی زندہ رہنا مر جانا، کوئی بندہ بھی پٹا تو نہیں لکھوا گیا ہے، ہمیشہ دی تو کسی نے بھی نہیں لکھوائی، مرنا تو ہے ہی۔ اور سارے مسلمانوں کا یہ بھی ایمان ہے کہ جدوں آئیے ادوں نے ماری جانا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، مر جائے گا۔ تو مسلمان
پاکستان دے جڑے مسلمان نے جڑے صحیح مسلمان ہیں وہ اپنے آپ میں صحیح مسلمان وہی سمجھتے ہیں جڑے باطل دے مخالف تے ڈٹ جان. تو رواداری ریاکاری منافقت یہ ٹائم اسی بہت ٹائم کڑ لیا. اسی یہ ٹائم کڈیا ہے باقی بہت سارا ٹائم اسی جڑا سی وہ اس چکر چ کے پریپریشن کا موقع مل جائے. لیکن ہون دس از دا رائٹ ٹائم, دس از دا رائٹ ٹائم. چائنا رشیا ساریا پاورز نوں تسی دیکھو تے امریکہ تو جان چھڑاؤن دا ہی طریقہ ہے. جہے لوگ کہندے نے کہ بھی اسی اندر لڑائی تو خیر اسی وہ کر ہی نہیں سکتے لیکن کوئی درمیانہ رستہ نہیں نکل سکتا. تانوں ادھر وہ امریکہ نے صحیح کیا سی ادوں 9/11 تو بعد ادھر یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ. تو اب ساتھ رہنے والا کام نہیں چل سکتا. ود اس والی بات جو ہے اب امریکہ نے اس پہ طلاق کی مہر لگا دی. یہ اب کوئی حلالہ نہیں ہو سکتا. یہ حلالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان ایبسلیوٹلی ناٹ کا مطلب 3 طلاقیں ہی سمجھے ہیں, یہی سمجھے. اگر باجوہ صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ٹائم گزر گیا تو دوبارہ بے سوا بنے گی, رنڈی بن جائے گی. اور طوائف کی کوئی سے نہیں ہوتی, طوائف کی کوئی مرضی نہیں ہوتی, طوائف کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اگر اپنے آپ میں بزوں میں خود آپ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن عزت ہے نہیں. عزت بنانی پڑے گی اور وہ اسی رستے پہ چل کے بنے گی. اللہ حافظ.